یہاں پر بھیجا خالی ہے. Your help to Pakistan will help his people. Great human being, Sheikh Jalal, has spoken today language which is not only understood. خدا کا واسطہ آج آپ نے 2-2.5 سال چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، میں لفظ استعمال کرنا بھی میں انسانیت کی حد تک سمجھتا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں. السلام علیکم، دس از معید پیزادہ. چند دن پہلے جب میں ڈیلس کے ہوٹل سے نکل رہا تھا جہاں میں اپنا کی کانفرنس کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے ایک ویلاگ کیا. اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میری نانی اماں مرحوم جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین دور حکومت تھا، فیشزم کا، ٹرینی کا، ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا، اس کے قصے سنایا کرتی تھی. ایک قصہ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں سنایا تھا کہ کیسے جنرل ضیاء الحق نے پریزیڈنسی کے گراؤنڈ میں ایک کوا اور کوی جو ہیں ان کو جب شوٹ کیا اپنے پسٹل سے، تو وہ کوا بیچارہ جب نیچے گر رہا تھا تڑپتا ہوا ایسے ایسے کر کے ٹک ٹک، تو وہ کوا جو تھا اس کے منہ سے آواز نکل رہی تھی کہ کیندا کچھ ہے کردہ کچھ ہے، کیندا کچھ ہے کردہ کچھ ہے. بیکاز جنرل ضیاء الحق نے اس کوے کو بھی کہا کچھ تھا اور کہا اور کر کچھ اور دیا تھا. کہا تھا کہ رائفل سے ماروں گا، پسٹل سے اس کو مار دیا تھا، اور وہ کوا جو ہے وہ ان کی ڈسپشن کا شکار ہوا. میں نے وہاں یہ بات اس لیے کہی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ شریف خاندان جو ہے اس کی جو ساری مینٹل ٹریننگ ہوئی ہے کہ آپ نے گورن کیسے کرنا ہے، رول کیسے کرنا ہے، حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کو بیوقوف کیسے بنانا ہے اور کیسے اپنا راستہ بنانا ہے، اس کی ساری ٹریننگ ان کی جنرل ضیاء الحق نے ان کی انٹلیکچوئل مینٹورنگ کی ہوئی ہے. اور جنرل ضیاء الحق اور شریف خاندان اگر دونوں مل کے کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو پرنس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں تھی. نکولائے میکیویلی جو ہے وہ مفت میں ہی بدنام ہوا، منی بدنام ہوئی والا قصہ تھا. ورنہ جو کتاب شریف خاندان لکھ سکتا ہے دی پرنس کے حوالے سے، وہ پرنس بیچارہ لکھ نہیں سکتا، اس کا اشر شیٹ بھی وہ نہیں لکھ سکتا. اب اور ایک اگر میں چیز آپ کو تھوڑی سی اور بتا دوں تو آپ کو جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو جینیس ہے اس کا اندازہ ہوگا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک 1980 کی دہائی میں، پتہ نہیں 79 کے آخر میں یا 1980 میں، ایک انہوں نے ریفرنڈم بھی کرایا تھا. اس ریفرنڈم کی ایک بڑی ثقیل قسم کی بڑی لمبی چوڑی عبارت تھی. وہ عبارت کچھ اس قسم کی تھی کہ اگر آپ لوگ ایک سچے مسلمان ہیں، اگر آپ اللہ اور اس کے دین کے اوپر اور رسول اور اس کے قانون دیے ہوئے قانون کے اوپر یعنی اگر آپ اچھے مسلمان ہیں، اگر اللہ اور رسول کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ قرآن اور سنہ کے مطابق آپ گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات کے تحت گزارنا چاہتے ہیں، تو اس ریفرنڈم میں آپ ہاں کا جواب دیں. اور اگر آپ اس کے حساب سے نہیں گزارنا چاہتے تو آپ اس کا نام میں جواب دیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اور اس میں ساتھ نیچے فائن پرنٹ میں یہ تھا، بالکل 7 کے مطلب فونٹ کے اندر یہ تھا، جیسے کریڈٹ کارڈ آپ دیکھتے ہیں اس میں ساری بکواس کے بعد ایک نیچے ایک چیز لکھی ہوتی ہے جو ریئل میننگ فل ہوتی ہے، جو فائن پرنٹ میں ہوتی ہے. فائن پرنٹ میں یہ تھا کہ جب آپ ہاں کا جواب دیں گے تو یہ حاکم جو یہ خادم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ آپ کے اوپر حکمرانی کرے گا اگلے 5 برس کے لیے. اب ظاہر ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانسز پاکستان کا کون سا ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو اس قسم کے ریفرنڈم میں جائے اور وہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت وہ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا. لیکن اکارڈنگ ٹو جنرل ضیاءز مینجمنٹ، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ ریفرنڈم جو ہے یہ بڑا فیئر ہوا اور لوگوں کے پاس حق تھا ریجیکٹ کرنے کا، اس میں 21% لوگوں نے اس عبارت کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور 79% لوگ جو ہیں انہوں نے ان سے ایگری کیا، جس کے نتیجے میں 79% کی ہائی اپروول ریٹنگ کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب نے 5 برس کے لیے اپنے آپ کو ایک مینڈیٹ دے دیا تھا. تو ود دس کائنڈ آف میکیویلین ٹریننگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شریف خاندان کے کال آف فیل میں کس قسم کا تضاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب جو صورتحال دیکھیں، ساری میں نے تمہید بانٹی ہے اس چیز کی. 15 دن سے دیکھیں کہ انہوں نے کیا ڈرامہ ٹھکوسلا کھڑا کیا ہوا ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور اسمبلیاں کب ختم ہونی. اب یہ خواجہ اچھا پہلے تو اس میں ظاہر ہے کنفیوژن پہ کنفیوژن ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی ایک اٹھتا ہے کبھی دوسرا اٹھتا ہے کبھی تیسرا اٹھتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ کہانی 15 دن سے چل رہی. جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سیالکوٹ میں جو مفت کے لیپ ٹاپ بانٹتے ہوئے، جو پولیٹیکل برائب ہے، وہاں پہ لیپ ٹاپ بانٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری حکومت وقت سے پہلے جا سکتی ہے، تو انہوں نے کلیئرلی انڈیکیٹ کر دیا کہ 12 اگست سے پہلے وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو منسٹر آف انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کا صلاح مشورہ ہونا ہے. اسی درمیان میں بلاول زرداری اور ان کے والد صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب سے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ملاقات کی ہے، جس کے اندر کے حالات تو کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کے حوالے سے بڑی اسپیکولیشن ہے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں
وقت پہ ختم ہو اور 60 دن کے اندر انتخابات ہو. ان کے کیا انٹرسٹ ہیں کہ 60 دن کے اندر انتخابات وہ چاہتے ہیں؟ اس پہ بہت میں نے اسپیکولیشن دیکھی ہے لیکن یہ بالکل کلیئر نہیں ہے. دوسری طرف نون کا کیا مسئلہ ہے کہ نون کو کیوں چاہیے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں اور 60 دن میں نہ ہوں؟ یہ بھی بالکل کلیئر نہیں ہے. اس پہ بھی بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے, بہت زیادہ آرگومنٹس. لیکن آپ ذرا ٹیلی ویژن پہ ہونے والی ڈیبیٹ دیکھیں. فوراً سے خواجہ آصف جیو کے ایک پروگرام میں گئے, شاید شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ, وہاں بہت ہی سیریس شکل بنا کے بات کو بتا رہے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ 2-3 دن پہلے ختم ہو سکتی ہیں اپنے وقت سے. بھائی کیوں ختم ہو سکتی ہیں؟ کوئی ان سے یہ سوال پوچھے. میں نے نہیں دیکھا کہ آگے سے ان سے یہ سوال پوچھا ہو کہ بھائی خواجہ صاحب کیا وجہ ہے, کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہے اپنی مدت سے 2-3 دن پہلے ختم ہو جائے؟ کلیئرلی آپ اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ 60 دن میں آپ نے انتخابات نہیں کروانے, یعنی اکتوبر میں انتخابات آپ کو پاکستان میں نہیں ایکسیپٹیبل ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ نومبر میں انتخابات ایکسیپٹیبل ہو. لیکن چونکہ لاجیکل, ریشنل, کریٹیکل ڈسکشن پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی, یہ ڈسکشن ہو ہی نہیں رہی. ڈسکشن صرف اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ 2 دن پہلے توڑیں گے, یہ 2 دن کے بعد توڑیں گے, اسمبلیاں اپنے ٹائم پہ ختم ہوں گی, یہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہو سکتی ہیں. لیکن کیوں؟ وجہ ہے کیا؟ ایسے کیا انٹرسٹ ہیں پی ایم ایل این کے کہ ان کو اکتوبر میں الیکشن نہیں کروانے, ان کو نومبر میں الیکشن کروانے؟ چونکہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی, لوگ اسپیکولیشن کرتے ہیں کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ 16 ستمبر کو اقتدار سنبھالیں گے سپریم کورٹ کا, تو توقع یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ریلیکسیشن حاصل کی جا سکتی ہے, نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے پاکستان نہ آنے کی وجوہات شاید خالی لیگل نہیں ہے, کوئی مسئلہ ان کا پولیٹیکل ہے. اور وہ پولیٹیکل مسئلے کے بارے میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز ایک بڑے ہائیلی پلیس سورس نے بتائی, وچ از بٹوین لندن اینڈ پاکستان, اور ان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ خاصے ان کو ایکسیس ہے. اس سورس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 15 مہینے میں جناب محترم شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس دیکھی ہے, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو سویلین یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ماڈل پولیٹیشین ہے. یعنی وہ پولیٹیشین, وہ عظیم شخصیت جس کا کہ اسٹیبلشمنٹ 75 برس سے انتظار کر رہی تھی, جو ربر کا بنا ہوا ہو, جس کی کوئی فیلنگ نہ ہو, جس کو ایسے مروڑ دیں, ایسے سیدھا کر دیں, الٹا سیدھا کر دیں, کچھ بھی کر دیں, اس کی نہ چیخ نکلتی ہے, نہ آہ نکلتی ہے, نہ وہ ناراض ہوتا ہے, نہ اس کے اندر رنجش ہوتی ہے. تو اتنا زبردست قسم کا جو ماڈل پولیٹیشین ہے, اتنا پرفیکٹ پولیٹیشین ہے, جس کو بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل باقاعدہ 3D اینیمیشن کے ذریعے یا مشین کے ذریعے بنایا گیا وہ پولیٹیشین ہے, وہ شہباز شریف صاحب ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دل ہے کہ الیکشن جو ہوں گے, الیکشن تو کیا ہوں گے, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا, الیکشن تو ہونے ہی نہیں, ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز کرنے کا پلان ہے جس کو الیکشن کہہ کے ڈکلیئر کر دیا جائے گا. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ہے, اس کے نتیجے میں اب بہت خواہش ڈیولپ کر چکی ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے امپریس اپون کر لیا لوگوں کو کہ شہباز شریف صاحب سے بہتر فیوچر پرائم منسٹر کوئی بھی نہیں ہوگا. یعنی نہ بلاول پرائم منسٹر ہوں گے, اور دوسری طرف سے اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور مریم کا تو بالکل ہی کنڈا ہو گیا ہے. اور یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی بھی پریشانی کی خبریں آ رہی ہیں, اور مریم نواز صاحب گزشتہ کئی دنوں سے بالکل خاموش ہیں, اور وہ کسی بھی صورتحال کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہی, کیونکہ یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ڈیولپ کر گئی. اس سے پہلے میں نے ایک ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں فالٹ لائنز اور فشرز دیکھیں گے. اس وقت میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ ورسز پی پی پی, اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ایم ایل این, ڈفرنٹ قسم کی ساز باز اور ڈیلنگ ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور ان کے درمیان میں ٹینشنز ہوں گی. اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی اتنی سیریس قسم کی فالٹ لائنز اور فشرز جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتی ہیں, جیسا کہ یہ سورس نے کلیم کیا. لیکن آپ اس کو اب چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں تو اس کی بہت سینس بنتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ساری عمر یہ محسوس کرتے رہے ہیں, خاص کر کے 9/11 کے بعد سے جب برطانیہ میں تھے, اور جب آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ جنرل مشرف چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ میں لایا جائے, ان کو انگیج کیا جائے. جس زمانے میں وہ ایون ظہیر اللہ جمالی صاحب کو انہوں نے ٹرائی کیا ہوا تھا, بلوچستان کے جو لیڈر تھے جن کو پرائم منسٹر بنایا ہوا تھا, وہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ایکویشن بنے, اور شہباز شریف بھی چاہتے تھے کہ ان کو موقع ملے. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیاز, جن کی جنرل مشرف بہت ریسپیکٹ کرتے تھے, ہی واز ون آف دوز 3 بریگیڈیئرز جنہوں نے 1977 میں سویلینز کے اوپر شوٹ نہیں کیا تھا اور ریزائن کر دیا تھا. بریگیڈیئر اشرف, بریگیڈیئر نیاز, تیسرے کا نام مجھے بھول گیا ہے کیا تھا. تو بریگیڈیئر نیاز جو ہیں وہ گو بٹوین تھے جنرل مشرف کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میں, اور جنرل مشرف بہت چاہتے تھے کہ شہباز شریف جو ہے ان کو گورنمنٹ میں لایا جائے. تو شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ ان کے بڑے بھائی نے ان کو الٹیمیٹ جو لیڈرشپ رول ہے اس سے محروم کر کے رکھا ہے, اور اب جب ان کو یہ لیڈرشپ رول مل گیا ہے تو انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ امپریس اپون کیا ہے کہ آئی ایم دا رائٹ کینڈیڈیٹ. اب یہ ایک نئی سچویشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ کر گئی. اب اگر یہ سورسز کا کہنا صحیح ہے اور یہ واقعی ہی ایک پلڑا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے
طرف بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ انالیسس ہے سمجھنے کے لیے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دی لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے ایک مہم چلائی, ووٹ کو عزت دو. اس وقت وہ سمجھتے تھے میں بڑا پاپولر ہوں اور مجھے میری پاپولرٹی کے باوجود ہٹا دیا گیا. لیکن گزشتہ 14 15 16 مہینے کے اندر پاکستان کے اندر جو سیاست کھیلی گئی, جس کی تمام تر آشیرواد اور ڈائریکشن جناب محترم نواز شریف صاحب نے لندن سے بیٹھ کے دی, اس کے نتیجے میں ووٹ کو عزت دینے کا جو سارا کانسیپٹ ہے اس کو تو تباہ و برباد کر دیا گیا. بیکاز اب ووٹ کو آپ عزت دیتے ہیں تو آپ کو پھر عمران خان کو عزت دینی پڑے گی, جس کو 80% سے زیادہ لگتا ہے کہ الیکٹورل سپورٹ حاصل ہے. تو عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں پی ایم ایل این لیڈ ڈھانچہ, جس کے پرائم منسٹر پی ایم ایل این کے تھے, جس کا لا منسٹر, جس کا انٹیریئر منسٹر, جس کی پولیس, جس کی ڈی ایم جی, جس کا سارا ڈھانچہ فائنانس والا سب پی ایم ایل این کا تھا, انہوں نے مسلسل وہ اسٹریٹجیز اور حکمت عملی اختیار کی ہے, یا انہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کا سارا ڈیموکریٹک فساد اور ڈھانچہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. آج پاکستان کے اندر نہ کوئی الیکشن ہو سکتے ہیں میننگ فل طریقے سے, نہ کوئی کورٹس بچی ہیں, نہ کوئی سپریم کورٹ ڈسفنکشنل ہے, ہائی کورٹس ڈسفنکشنل ہیں, سیشن کورٹ ڈسفنکشنل ہے. سارا کا پورا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ اب اس سچویشن میں رہا ہی نہیں ہے جہاں وہ اب سے 15 مہینے پہلے تھا. یعنی اب یہ ڈھانچہ ووٹ کو عزت دینے والی کہانی سے بہت آگے چلا گیا ہے. اب کہانی یہ ہے کہ اب جو الیکشن ہونا ہے, تو سو کالڈ الیکشن جو ہونا ہے, وہ بنیادی طور پر ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ہونی ہے جس کی تیاریاں ابھی سے کی جا رہی ہیں. اب ایک ایسی ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز اگر ہونی ہے جس میں سب سے زیادہ جو پاپولر لیڈر ہے, جس کے پاس در حقیقت تمام ووٹ ہیں 80%, اس کو آپ نے اس پاور سسٹم سے نکالنا ہے ایز اے ریزلٹ آف دا سو کالڈ الیکشن, تو اس میں پھر نواز شریف صاحب کس کھیت کی مولی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو بھی وہاں پر بنا سکتے ہیں, الیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو امپاور کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز سے. And herein lies the great opportunity for شہباز شریف. اس سے پہلے ہم کیا بلیو کرتے تھے؟ اس سے پہلے ہم یہ بلیو کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں, وہ بہت اچھے ایگزیکٹو ہو سکتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں, وہ لوئل ہیں, وفادار ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا اچھا انگیج کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, جذباتی نہیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کا ووٹ بینک نہیں. لیکن ووٹ بینک کی تو حیثیت ہی ختم ہو گئی. یہ ایک نئی چیز ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ابھی تو سب لوگوں نے, ایک طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے, دوسری طرف سے جنرلی میڈیا نے امیدیں لگائی ہیں کہ ووٹ بینک میٹر کرتا ہے. لیکن جس طرح سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح سے چیزوں کو پش کیا جا رہا ہے, اس میں اب پش کرنے والوں کی کم از کم انٹینشن یہ ہے کہ ووٹ بینک میٹر نہیں کرتا. اگر ووٹ بینک میٹر نہیں کرتا, اگر عمران خان میٹر نہیں کرتا, تو پھر نواز شریف بھی میٹر نہیں کرتا, پھر شہباز شریف صاحب بھی کسی ٹرک کے ذریعے آ سکتے ہیں. Having said this, I would still assert there's many a slip twixt the cup and the lip. فائنل آؤٹ کم کسی کو نہیں پتا ہوتا, لیکن چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے پکائی جا رہی ہیں. یہ وہ سارے سیٹس اور سرکمسٹانسز ہیں. تھوڑا سا اس سے موو کر کے ہم آ جائیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس اس وقت ایز اے اسپیک سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے, جس کی آج پھر ہیئرنگ ہو رہی ہے. اس وقت ایک دن پہلے جب اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی, اس کا تعلق ہے پاکستان میں سویلینز کے ٹرائلز بائی دا ملٹری کورٹس. تو سپریم کورٹ پاکستان نے حکومت کی اور اٹارنی جنرل پاکستان کی اس استدعا کو رد کر دیا جہاں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے لیے ایک لارجر بینچ بنائیں. بلکہ وہاں پہ اچھی خاصی کلاس بھی لی جج صاحبان نے, خاص کر کے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اور منیب اختر صاحب نے اٹارنی جنرل پاکستان کی خاصی کلاس لی, ان کو یہ کہہ کے کہ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت جتنے جج ہیں ان میں سے کچھ لوگ ریکیوز کر چکے ہیں, آپ کس لارجر بینچ کی بات کر رہے ہیں. اور در حقیقت انور منصور جو ہے, انور منصور کہہ رہا ہوں, منصور ایوان صاحب جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے, ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ وہ لارجر بینچ کی بات کر کے اس پورے کیس کو التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں, نوئنگ فلی ویل کہ لارجر بینچ کو بنتے بنتے بڑے دن بنیں گے, اس میں بڑی کنٹروورسیز ہوں گی, یہ پٹیشنز لٹک جائیں گی, یہ پٹیشنز ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی. اور پھر میں نے شاید پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ پاکستان کی جو لیگل ڈسکورس ہے, عدالتوں کی کاروائی ہے, وکلا کی تمام پریکٹس ہوتی ہے, اس کا 90% دار و مدار صرف 2 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک ضمانت بیل اور دوسرا اسٹے آرڈر. باقی جو سبسٹینٹیو ڈسکشنز ہیں وہ 7-8% کبھی پاکستان میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے. زیادہ تر جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ کو بیل گرانٹ ہو جاتی ہے یا آپ کو اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. جب آپ کو ایک اسٹے آرڈر مل جاتا ہے پھر وہ لٹکتا چلا جاتا ہے, آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں, بچوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, وہ اسٹے آرڈر جو ہیں اسی طرح سے چلتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کو لٹکا دیا جائے, لیکن عدالت نے بڑے کیٹیگوریکل طریقے سے, بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے, سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس نے اس کو رد کر دیا. اب منڈے کے دن جب منصور ایوان صاحب اٹارنی جنرل پاکستان نے اپنی پروسیڈنگز کا, اپنے آرگومنٹس کا یہاں آغاز کیا, تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے, بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو آرگومنٹ یہ تھا کہ آرمی ایکٹ 2D1 اور 2 کے تحت لوگوں کے جن لوگوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے, ان کا ملٹری ٹرائل چلنا ایک ایپٹ پنشمنٹ ہے. یہ ان کا آرگومنٹ تھا.
اور یہ کہ یہ بہت ہی ایک خوفناک قسم کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی. اب دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل اٹارنی جنرل جو منصور ایوان صاحب ہیں، بار بار میں انور منصور کہتا ہوں بیکاز وہ بھی اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، تو جو منصور ایوان صاحب ہیں ان کے اپنے اندر، ان کو اندر سے دل میں کیا پتا ہے، اور ان کے سامنے جو چیف جسٹس ان کی بات سن رہے ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب، اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں اعجاز الاحسن صاحب، اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں منیب اختر صاحب، اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ جو بیٹھی ہیں عائشہ ملک صاحبہ، اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں یحییٰ آفریدی، ان سب کو در حقیقت اچھی طرح سے پتا ہے. اور اگر 100% نہیں پتا تو ان کو شک ضرور یہ ہے کہ مئی 9 ہوا نہیں ہے، مئی 9 کروایا گیا ہے. مئی 9 ایک اسکرپٹ ہے، مئی 9 ایک ٹریپ تھا جس کے ذریعے لوگوں کو انسائٹ کر کے فوجی تنصیبات کے اوپر لایا گیا. جہاں وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ان کے اندر ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا جو مجرمانہ ذہن سے، جنہوں نے حملے کیے، جنہوں نے لوگوں کو ترغیب دی حملے دینے کے لیے. اور اس کی بڑی کلیئر ایویڈنس یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی کلاشنکوف نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی بارود نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں کوئی بندوقیں نہیں تھیں، ان کے ہاتھ میں کوئی آٹومیٹک ویپن نہیں تھے، اور مارنے والوں نے ٹک 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 نشانے رکھ کے ان کو ہیڈ شوٹ کیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایون لاہور میں جو نوجوان LLB کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو سر میں گولی جو ہے وہ ماری گئی. تو یہ ایک اسکرپٹ تھا. اب جج صاحبان کو بھی پتا ہے کہ کہانی وہ نہیں ہے جو سنائی جا رہی ہے، خود اٹارنی جنرل آف پاکستان ان کی ٹیم کو بھی پتا ہے کہ کہانی وہ نہیں ہے جو وہاں پہ سنا رہے ہیں، اور کہانی اصل میں کچھ اور ہے. ایک کنفیوژن جو یہاں پہ مچانے کی بہت کوشش کی گئی ہے فرینڈلی میڈیا کی طرف سے یا لائن میڈیا کی طرف سے، وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے زمانے کے اندر بھی 15 سے 19 لوگوں کے 4 برس میں جو ہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے تھے. اس میں ایک کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. کنفیوژن یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی 2015 میں، یہ پاس ہوئی تھی انڈر دی پیکولر سرکمسٹانسز آف دی ٹیررسٹ اٹیک آن دی آرمی پبلک اسکول، جس میں 140 سے زیادہ معصوم بچے اور ان کے اساتذہ کو میسیکر ان کا ہوا، قتل عام ہوا. اینیمی کمبیٹنٹس جو ہیں وہ ایک گیرزن اسکول کے اندر داخل ہو گئے کینٹونمنٹ کے ایریا کے اندر، اور اس کے بعد جو ایک غم و غصے کی فیلنگ تھی، جو شوق کی فیلنگ تھی، اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے، سول سوسائٹی نے، بار ایسوسیشنز نے، تمام معاشرہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس وقت ملٹری کورٹس کا احیا یا آغاز کیا گیا. چونکہ 21 امینڈمنٹ 2019 تک چلتی رہی تو بہت سے ایسے کیسز بھی تھے جو لوگ ڈیٹین تھے یا اریسٹڈ تھے، جن کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے. ان کے کیسز کا یا تو آغاز ہو چکا تھا یا وہ ختم ہونے والے تھے، اور ان کے فیصلے 2019 کے آخر میں 2020 اور 21 تک آتے رہے. یہ اصل حقیقت ہمیں سمجھ آتی. بہرحال کنفیوژن یہ مچائی جا رہی ہے کہ یہ تو ایسے بہت سے کیسز تھے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ فیلڈ میں نہیں تھی کیونکہ وہ ختم ہو گئی تھی بائی دی بگننگ آف 2019، تو اس کے بعد بھی کیسز چلتے رہے. اس حوالے سے کرنل انعام الرحیم صاحب جو ہیں، جو جیک برانچ سے رہ چکے ہیں، اس وقت بہت پرومیننٹ شخصیت ہیں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے حوالے سے، انہوں نے بھی ایک پٹیشن داخل کی ہوئی ہے. لیکن پٹیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ اس پٹیشن میں کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان کی حکومت کے 4 برسوں کے اندر بھی لوگوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے ہیں، اس لیے عمران خان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ عمران خان یہ پٹیشن لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آ سکیں. اب ذہن میں آپ کو یاد ہے کہ یہ پٹیشن بہت سے لوگ لے کے آئے ہیں. اس میں اعتزاز احسن یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جواد احمد خواجہ یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں، 5 سول سوسائٹی کی ایسوسیشن کی آرگنائزیشن فیصل صدیقی صاحب کے تھرو یہ پٹیشن لے کے آئی ہیں، اور اس میں کو پٹیشنر جو ہیں فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان بھی ہیں. تو کرنل انعام الرحیم صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ ایڈمٹ تو ہو گئی تھی، وہ فائل تو ہو گئی تھی، لیکن اس کو ابھی تک چیف جسٹس نے اس پٹیشن کے ساتھ شامل نہیں کیا. شاید آنے والے دنوں میں، ابھی تک تو چیف جسٹس بہت اسٹرانگ جا رہے ہیں، لیکن اور بہت مطلب ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے، اور آج جب چند گھنٹوں میں ان کے مزید فیصلے ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. لیکن جب یہ پٹیشن بھی جو کرنل انعام رحیم نے داخل کی ہوئی ہے، جب یہ بھی اس کے اندر آئے گی تو یہ ان ساری پٹیشنز کو کس طرح سے امپیکٹ کرے گی، افیکٹ کرے گی، دس ریمینز ٹو بی سین. ابھی تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انڈر نو سیٹس آف سرکمسٹانسز سپریم کورٹ اور یہ چیف جسٹس جن کے لیے اپنی لیگیسی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بہت ہے، یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی سیٹس آف سرکمسٹانسز کے اندر سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہوں جبکہ آپ کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے. اور کانسٹیٹیوشن یا تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آپ کہیں کہ بھئی سویلینز کے ٹرائل ہو سکتے ہیں، تو سویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے. ایک پوائنٹ اور ڈال دوں تو بہت ہی کلیریفیکیشن آپ کے مائنڈ میں ہو جائے گی. ویسے تو کرنل انعام رحیم نے جو پٹیشن اسٹیج پہ ڈالی ہے وہ خاصی کریٹیکل ہے، اور اس کی اہمیت سے ہم ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن
कर्नल इनाम रहीम ने बहुत से वीडियो इंटरव्यूज भी दिए हैं जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने लोगों के साथ शेयर की है, और वो मैं उनकी वीडियोस देख रहा था। और एक वीडियो में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली, एक से ज्यादा वीडियो में एक्सप्लेन किया कि ये जो आर्टिकल 2D1 and 2 है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का, ये कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि ये फील्ड मार्शल अयूब खान, ये वो वैसे पाकिस्तानी जनरल हैं जिन्होंने अपने आप को खुद फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। वैसे तारीख में फील्ड मार्शल अगर कोई बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट, तो उसको कोई हुकूमत फील्ड मार्शल बनाती है, कोई उससे ऊपर सुपीरियर अथॉरिटी फील्ड मार्शल बनाती है। लेकिन जनरल अयूब खान ने, प्रेसिडेंट ने अपने आप को जाती तौर पे फील्ड मार्शल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। हुकूमत उन्हीं की थी, उन्होंने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। बहरहाल जनरल अयूब ने 1965 की जंग में जब उनको एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ी, जिसकी हकीकत उस वक्त खुली जब वो ताशकंद में गए, और ताशकंद में उनको कुछ भी नहीं मिला, वहां से वो खाली हाथ आए और खासी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन डेवलप कर गई। और उस वक्त फौज के अंदर भी बड़ी फीलिंग थी कि हमारी जो भी कोशिशें थी और हमारी जो कुर्बानियां थी वो रायगा गई हैं, हमारी तमाम एफर्ट ज़ाया हो गई, हमारी जंग जो है, हमने जो कुछ भी जंग में हासिल किया था ग्राउंड के ऊपर, वो ताशकंद में जाके अयूब खान ने ज़ाया कर दिया। और अयूब और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनके खिलाफ एक मूवमेंट भी शुरू कर दी, कैंपेन शुरू कर दी। तो अयूब खान ने उस वक्त अपने ज़ाती मकासद और अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर आर्टिकल 2D1 and 2 वगैरह का इजाफा किया था। इसको बताने से क्या पता चलता है? इसको बताने से पता चलता है कि बहस तो ऐसे हो रही है जैसे कोई बहुत ही मुकद्दस किस्म की शिक है, और हमेशा से आर्मी एक्ट का ये हिस्सा थी, और ये तो बड़ा लाजिम मलजूम है, और ये इसकी बड़ी कोई इंटेग्रिटी है, इसकी कोई बड़ी वैल्यू है, और इसकी कोई बड़ी फिलॉसफी है। लेकिन जब आप कर्नल इनाम रहीम की वो वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक डिक्टेटर ने, जिसने अपने आप को खुद फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया हुआ था, उसने अपने जाती मकासद की खातिर, बिकॉज उसको खतरा था कि फौज में उसके खिलाफ फीलिंग है, सिविल लाइफ में उसके खिलाफ फीलिंग है, तो वो समझता, तो उसने इस किस्म की शिकें जो है वो वहां पर डलवाई। तो ये वो सारा बैकग्राउंड और हकीकत है जिसके दरम्यान में सुप्रीम कोर्ट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस को इस स्टेज के ऊपर सुन रही है। अगले चंद घंटों में आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ वो हमारे सामने आएगी, और फिर मैं दोबारा उसके ऊपर कमेंट करूंगा। थैंक यू।